وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو
جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ تو گویا ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ بے مقصد اور بے فائدہ سوالات سے بچنا چاہیے، کسی بھی عالم سے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جب انسان بال کی کھال اتارنے لگتا ہے تو اپنے لیے زندگی کو مشکل کر لیتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی غیر ضروری چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، زندگی بہت قیمتی ہے، بے فائدہ اور فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور بیکار کے سوال اس کا نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ۔ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں چہرے کی تازگی اور رونق اور خوبصورتی ختم کر دیتی ہیں۔ خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ۔ جھوٹ بولنا، بے حیائی اور گستاخی، روڈ ہونا، بغیر علم کے زیادہ سوال کرنا، انسان کا وقار جاتا رہتا، فضول بات کرنے والے، اور گناہ اور بدکاری میں حد سے بڑھ جانا۔ در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ یہاں ان تمام لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو کسی بات پر غور و فکر کرنے کی بجائے، اس کی دلیل لے کر کام کرنے کی بجائے صرف باپ دادا یا مذہبی پیشواؤں کی تقلید کرتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ انسان کے صراط مستقیم سے ہٹنے کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ دینا، اور دوسرے یہ کہ بغیر دلیل، بغیر سوچے سمجھے آباء و اجداد یا پھر معاشرے کی غلط رسم و رواج کی پیروی کرنا۔ اب چھوٹی سی مثال ہے، مجھے یاد ہے ایک شادی کسی گاؤں میں ہوئی تھی اور میں وہاں موجود تھی، تو جب دلہن کو گھر سے نکالنے لگے تو راستے میں تیل پھینکا گیا، یعنی اسے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد شاید وہ چاول وغیرہ بھی پھینکے گئے اور کوئی اور چیزیں اس طرح۔ ابھی کس قسم کی روایات ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ آپ رزق ضائع کریں، آپ ایک فائدے کی چیز جو شاید کوئی غریب ضرورت مند خرید بھی نہ سکتا، اس کو آپ پاؤں میں سب کے کپڑے اور پاؤں خراب کرنے کے لیے پھینک دیں۔ اور اسی قسم کی قرآن کے نیچے سے سائے سے وہ گزارتے ہیں، اور بھی بے شمار قسم کی خرافات موجود ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے اور نہ ہی اس کی کوئی لاجک ہے، نہ ہی اس کا کوئی یعنی کہ جدید دنیا سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایسی عادات، یاد رکھیے اس میں بھی اعتدال چاہیے، ایسی عادات یا رسم و رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتے لیکن وہ کسی معاشرے کی خاص پہچان ہوتے ہیں، ان کا کلچر ہوتے ہیں، تو ان کو اگر اپنا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ فرق سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا دین کے مطابق ہے اور کیا اس کے خلاف جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنی فکر کرو، جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے ہو۔ تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی فکر کرو، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اس کو کیا دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر انسان خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، تو اس کے باوجود اس کے بعد اگر کوئی حق کے راستے پر نہیں آ رہا تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ عجب رویہ ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں اور عیبوں کی فکر میں لگ کے اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی پرواہ چھوڑ دے، سارا وقت دوسروں کو دیکھتا رہے، کیونکہ اگر انسان خود سیدھے راستے پر ہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب بھی نہیں
کہ انسان صرف اپنی ہی فکر کرے اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. اپنی فکر بھی کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے، لیکن ہر وقت لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائے اور صرف لوگوں کے عیب ہی نہ چنتا رہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب کوئی لیکچر دیتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، صرف معاشرے کی خرابیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ کرنا کیا چاہیے. یعنی صرف یہ ذکر کرنا کون کیا کر رہا ہے یہ کافی نہیں. ذکر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے خود اور سب کو کیا کرنا چاہیے، حل کیا ہے مسائل کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس بندے کو حقیر نہ کریں، اس کی فکر کریں، اس کی اصلاح کریں، لیکن دوسروں کی ذاتی زندگی میں اور جو عیب ان کے چھپے ہوئے ہیں ان کی کھود کھرید نہ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواہ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور غیر ضروری سوال کر کر کے کھود کے اچھا تم نماز پڑھتی ہو، اچھا کتنے 5 وقت کی پڑھتی ہو، اچھا وقت پر پڑھتی ہو، اچھا تہجد کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، بھئی آپ اپنی فکر کریں. اسی طرح کیا تمہیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے کبھی؟ یعنی یہ کسی کے نیک ہونے کی نشانی بنائی ہوئی ہے. یعنی اس قسم کے سوالات کے جس سے دوسرا زچ ہو. آپ دیکھیے کہ وہ جو ہمسائے کے حقوق بتائے گئے ہیں نا، وہ صاحب بالجنب. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے جیسے آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور کوئی بندہ آپ کے ساتھ ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ جو آپ سے نہ جان نہ پہچان اور خواہ کے اس طرح کے سوالات. اور وہ اچھا اگر آپ نے کچھ کھایا نہیں تو آپ کھاتے کیوں نہیں، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو یہ فضول وقت ضائع کر رہا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے، دین کے معاملے میں بھی نہیں کرنے چاہیے اور دنیا کے معاملے میں بھی غیر ضروری. ہاں کوئی کام کی بات ہو، کوئی مطلب کی بات ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جس سے کسی دوسرے شخص کی زندگی میں بھی کوئی ویلیو ایڈ ہو. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہوگی یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لوگے. پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر دی ہوئی گواہی کو چھپا رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے. یہاں موت کو ایک مصیبت کہا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس کے بعد نو ریٹرن ہے، دنیا میں نہیں آ سکتا. بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، نقصان بھی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن موت کا نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا. اس لیے موت سے غافل ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ کرے نہ. اور سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، جو اپنی قبر کو روشن کر لے اس سے پہلے کہ وہ اس میں جا بسے، اپنے رب کو راضی کر لے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرے، نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کی نماز پڑھی جائے یعنی نماز جنازہ، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے. آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہے عمل نہیں. اسے امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو بات ابھی تک میں نے آپ سے کی ہے. موت چونکہ ایک مصیبت ہے، لہٰذا موت سے پہلے اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد کی جائیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، وہ انسان لکھ کر رکھے. اور سب کو اگر نہیں بھی اشتہار دے تو کم از کم کسی ایک بچے کو بتا دے کہ یہاں یہ باتیں میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ میرے مرنے کے بعد تم پڑھ لینا. کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں آپ کچھ تبدیلی کر دیں، یعنی آپ اس کی ایڈیٹنگ کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ. یعنی آپ کی وصیت کی خبر ضرور ہونی چاہیے اور لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزیں آپ کرنا چاہتے ہو یا کروانا چاہتے ہو اور اس کی کسی کو بھی خبر نہ ہو، تو اس سے دوسروں کے حقوق بھی مارے جاتے ہیں. پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ یہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وصیت کرنے والے کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی. پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تب ہم بلا شبہ ظالموں میں شمار ہوں گے. یہ طریقہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں گے، یا وہ ڈریں گے کہ ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جتنا کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اتنا ہی وہ ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں قیامت کے دن کے بعض احوال کا ذکر ہے کہ کس طرح پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور پھر ان پر کیسے ہولناکی طاری ہوگی۔ اگر سوال کرنے پر پیغمبروں کا یہ حال ہوگا تو عام انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ ہم سب کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی، تم گہوارے اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا
جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کر کے ان سے بات کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ان کو نعمت یاد کروائیں گے۔ ہمارے پاس بھی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کر لیا، سوچئے پیغمبروں سے سوال ہو رہا ہے وہاں، تو کیا ہم سے نہیں ہوگا؟ اور اگر کسی ایک نعمت کے بارے میں پوچھ لیا کہ اس کو پا کر تم نے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا کوئی جواب ہوگا؟ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تمام نعمتوں کا، جو ان پر خاص نعمتیں تھیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس کس طرح تمہیں میں نے یہ ساری چیزیں عطا کی تھی، یہ سارے معجزات عطا کیے تھے۔ لہذا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ نعمتوں پر دل سے شکر کرتے رہنا چاہیے، زبان سے ان کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا آپ ضرور اپنے بارے میں سوچا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں کیا کچھ بہتر عطا کیا۔ اگر کسی کے پاس والدین کی کوئی خاص نعمت ہے، یعنی اچھے والدین اللہ نے اس کو دیے، تو اس نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ کیا وہ نعمتیں جو والدین کی طرف سے ملی ان کو صحیح رستے میں استعمال کیا؟ پھر یہاں دیکھیے کہ اس آیت میں 4 دفعہ بِإِذْنِی کا لفظ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نبی کے پاس کوئی اختیار جو ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ان خاص معجزات کی وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ انبیاء وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو سکھایا ہوتا ہے، وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا ہوتا ہے، وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر حواریوں کی تعریف کی گئی، کس بنا پر؟ کہ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ تو وہ ایمان لے آئے۔ یہاں پر لفظ وحی کا استعمال ہوا، اوحیتو، لیکن وہ والی وحی نہیں جو انبیاء کو کی جاتی ہے، مراد اس سے الہام ہے جو غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ کو ہوا یا شہد کی مکھی کو۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے۔ سبحان اللہ، جب دعا کی جاتی ہے تو یا اللہم کہا جاتا ہے یا ربنا کہا جاتا ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی حد درجہ عاجزی نظر آتی ہے کہ دونوں لفظ اور دل سے دعا کریں، اللہم ربنا۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے، اور نہ ہی اللہ کے کسی اختیار کے مالک تھے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے حواری بھی ان میں سے کسی چیز کے قائل نہیں تھے، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کیوں کرواتے؟ وہ کہتے کہ آپ یہ سب کچھ کر دیں۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور اس اعتبار سے بھی بہترین کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے اور اگر وہ اس کی بات نہ مانے، ماں باپ بھی روک لیتے ہیں بچوں سے کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا تو تمہارا وظیفہ بند۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری روزی بند نہیں کرتا، چاہے ہم اطاعت گزار ہوں یا نہ کریں۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، جس کو بھی رزق کی کمی ہو وہ یہ مانگ سکتا ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
فذكر